رات کا وہ پرسکون پہر، جب دنیا کی ہنگامہ کھیج آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور دل کی دھڑکنیں اپنی الگ زبان میں بات کرتی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، جب آسمان کے پردے کے پیچھے رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور جب ایک سادی سی تلاوت زندگی کی سمت بدل سکتی ہے۔ آج میں تم کو ایک ایسے خزانے کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں جو بظاہر بہت آسان ہے، مگر اس کی حقیقت اتنی گہری اور وسیع ہے کہ اسے الفاظ میں سمٹنا مشکل ہے۔ یہ خزانہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت، وہ عظیم سورت جو شب کی تنہائی میں پڑھی جائے تو اس کا اثر روح، دل اور مادی زندگی تک پھیل جاتا ہے۔ تصور کرو کہ تم اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھے ہو یا اپنے بستر پر لیٹے ہو اور تمہارے ہونٹوں پر اللہ کا کلام جاری ہے۔ سورہ واقعہ کے وہ الفاظ جو قیامت کے ہولناک منظر، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ جب تم انہیں پڑھتے ہو تو محض ایک قصہ نہیں سنتے بلکہ تمہارا وجود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو کتنی اہمیت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ غربت کی روک تھام کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس سورہ کا تعلق صرف آخرت سے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کی بنیادی ضرورت یعنی روزی اور بے نیازی سے بھی ہے۔ اب ذرا اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھو، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ادھوری خواہش ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، تو کچھ ایسے ہیں جہاں روٹی تو ہے مگر برکت نہیں، کچھ ایسے ہیں جہاں دولت ہے مگر سکون نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جہاں سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اگر ایک رات کی تلاوت، صرف ایک بار کی تلاوت ان تمام مسائل کا حل بن سکے تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ تم اس تلاوت کو محض عادت یا رسم نہ بناؤ بلکہ اسے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھو۔ جب تم سورہ واقعہ پڑھتے ہو تو تم دراصل اللہ کے اس وعدے کو پکڑ رہے ہوتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے گا جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ آئیے تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں۔ سورہ واقعہ کا آغاز یہی قیامت کے جھلجھلنے سے ہوتا ہے، جہاں زمین تھر تھر کانپ اٹھے گی، پہاڑ ریجا ریجا ہو جائیں گے اور لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشامہ اور سابقون۔ یہ تقسیم محض ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، ہر نیکی کا صلہ ہے اور ہر بدی کی سزا ہے۔ جب تم اسے رات کو پڑھتے ہو تو تمہارا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، تمہارا دل نرم ہوتا ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک منظر روشن ہوتا ہے جہاں تم اپنے اعمال کا حساب کتاب دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اس کیفیت میں تم جو دعا کرتے ہو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے کیونکہ تمہارا روحانی درجہ بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ذرا عملی پہلو دیکھو۔ ہمارے معاشرے میں غربت ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف جیب کو خالی کرتی ہے بلکہ عزت نفس کو بھی مجروح کرتی ہے۔ ایک باپ جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پاتا، ایک ماں جو بیمار بچے کو علاج نہیں کرا پاتی، ایک نوجوان جو تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہیں جٹا پاتا، یہ سب منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن سورہ واقعہ اس غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا نسخہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ سورت تم کو اللہ کی قدرت کا یقین دلاتی ہے، تم کو صبر اور شکر سکھاتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ یہ تمہارے رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا مال بھی بہت کام آئے اور زیادہ مال بھی جائے نہ ہو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ محض روحانی بات ہے، اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اس کا ثبوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کے تجربات ہے، اور آج بھی بے شمار لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس سورہ کو پڑھنا شروع کیا انہوں نے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں دیکھی، روزی کے نئے ذرائع پیدا ہوئے، غیر متوقع جگہوں سے مدد آئی، مسائل حل ہوئے، اور دل کو ایسا سکون ملا جو کسی بھی دنیاوی دولت سے نہیں مل سکتا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں ہرگز خلاف نہیں کرتا۔ اب تم سوچو گے کہ بس ایک بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں،
لیکن یہاں ایک بار کا مطلب روزانہ ایک بار ہے، یعنی مستقل مزاجی. جیسے کھانے کے لیے روزانہ کھانا پڑتا ہے، ویسے ہی روح کو بھی روزانہ کی غذا چاہیے. سورہ واقعہ وہ غذا ہے جو تمہاری روح کو تقویت دیتی ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور تم کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھتی ہے. رات کا وقت خاص ہے کیونکہ اس وقت شیطان کمزور ہوتے ہیں، نفس پرسکون ہوتا ہے اور آسمان کے فرشتے قریب ہوتے ہیں. جب تم اس وقت سورہ واقعہ پڑھ کر سوتے ہو تو تمہارا پورا وجود اس کے اثر میں آ جاتا ہے اور نیند بھی ایک عبادت بن جاتی. لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ تم اس تلاوت کے ساتھ خشوع اور خضوع رکھو، معنی سمجھنے کی کوشش کرو اور دل سے اللہ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرو. سورہ واقعہ کے بعد جو دعا تم کرو گے وہ اس سورہ کی برکت کی وجہ سے زیادہ مؤثر ہوگی. تم کہہ سکتے ہو یا اللہ تو نے مجھے یہ عظیم سورت پڑھنے کی توفیق دی، اب تو اپنے فضل سے میرے گھر سے فاقے کو دور فرما، میری تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور مجھے ایسے رزق سے نوازو جو میرے لیے حلال اور طیب ہو. اور وہ دروازے جن کا تم کو علم نہیں، وہ کیسے کھلتے ہیں؟ کبھی کسی دوست کے ذریعے، کبھی نوکری کے موقع سے، کبھی کاروبار میں برکت سے، کبھی صحت کی عافیت سے، کبھی اولاد کی نیکی سے اور کبھی دل کے اس سکون سے جسے تم محسوس کرو گے. یہ وہ دروازے ہیں جن کا کوئی نقشہ نہیں، کوئی روٹ نہیں، مگر اللہ انہیں اس طرح کھولتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو. تم سوچتے ہو کہ یہ مسئلہ تھا تو کیسے حل ہو گیا، یہ پریشانی تھی تو کیسے ٹل گئی، یہ خواہش تھی تو کیسے پوری ہو گئی. یہ سب سورہ واقعہ کی برکت ہے. ہماری زندگیوں میں بے شمار پریشانیاں ہیں، مالی تنگی، بیماری، بے روزگاری، حجتبازی مسائل، اولاد کی نافرمانی، گھر کا جھگڑا، پڑوسیوں کی شکایتیں اور بے شمار دوسری مشکلیں. لیکن جب تم رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سوتے ہو تو تم ان تمام مشکلوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو. تم سوتے ہو اور اللہ جاگتا ہے، تم آرام کرتے ہو اور اللہ تمہارے لیے کام کرتا ہے. صبح اٹھو تو پاؤ گے کہ رات کو جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہے، جو اندھیرا تھا اس میں روشنی کی کرن پڑ گئی ہے. یہ ایک روحانی سائنسی حقیقت ہے کہ جب تم کوئی عبادت یقین اور محبت کے ساتھ کرتے ہو تو تمہارے دماغی خلیات میں مثبت تبدیلی آتی ہے، تمہارا تناؤ کم ہوتا ہے، تمہاری سوچ صاف ہوتی ہے اور تم زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے لگتے ہو. سورہ واقعہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھو تو تم کو اس میں قدرت کی نشانیاں، رزق کی حکمتیں اور آخرت کی سچائیاں نظر آئیں گی. یہ سب مل کر تمہاری شخصیت کو سنوارتے ہیں اور سنورا ہوا انسان ہی کامیابی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس لیے آج سے یہ عہد کرو کہ تم رات کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ گے. چاہے تم عربی میں پڑھو یا ترجمے کے ساتھ یا صرف سنو، لیکن اسے اپنے دل کا حصہ بناؤ. دیکھو کہ کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے تمہارے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، کیسے تمہارے چہرے پر رونق آتی ہے، کیسے تمہارے معاملات آسان ہوتے ہیں اور کیسے تم وہ مقام پاتے ہو جہاں سے تم خود حیران رہ جاؤ. اور اگر کبھی تم کو لگے کہ تبدیلی نہیں آ رہی تو یاد رکھو کہ اللہ کا وقت الگ ہے، اس کی حکمت الگ ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. بس تمہارا کام ہے پڑھتے رہنا، بھروسہ رکھنا اور صبر کرنا، کیونکہ وعدہ ہے کہ غربت ختم ہوگی، فاقے دور ہوں گے، مشکلیں حل ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی اور وہ دروازے کھلیں گے جو کبھی تم نے سوچے بھی نہ ہوں گے. تو آج کی رات جب ستارے چمکے اور چاند اپنی روشنی بکھیرے، اپنا مصحف اٹھاؤ، وہ مقدس کلام جس میں ہر حرف نور ہے، اور سورہ واقعہ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارو. اسے بار بار پڑھو، اس پر غور کرو اور اس کی روشنی کو اپنے وجود میں پھیلنے دو. پھر اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، کیونکہ وہ رب ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اور جب تم صبح اٹھو گے
تو تم کو ایک نیا احساس ہوگا، ایک نیا عزم اور ایک نئی امید کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ کبھی تم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے سورہ واقعہ کا کمال، یہ ہے اس عظیم سورت کا مرتبہ، اور یہ ہے اس رب کا فضل جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے اور ہر آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بس ایک بار مگر پورے یقین کے ساتھ رات کو پڑھو اور دیکھو کہ کیسے قدرت کے قوانین تمہارے حق میں بدل جاتے ہیں، کیسے نا امیدی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور کیسے کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ خزانہ کسی اور کو نہ دو، بلکہ خود اسے اپناؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ اور اس نور کو پھیلاؤ تاکہ ایک پوری نسل غربت اور نا امیدی سے نکل کر خوشحالی اور یقین کی راہ پر چل پڑے۔ کیونکہ سورہ واقعہ صرف ایک سورت نہیں، یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے اور ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ بس آج رات سے شروع کرو اور پھر دیکھو کہ زندگی کا ہر پہلو کیسے سنور جاتا ہے، جیسے سوکھی زمین پر بارش برسے اور ہر طرف سبزی چھا جائے۔ اللہ تم کو برکت دے، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور تم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔